سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد آج کے اجتماعی ہفتہ وار درس عقائد کا موضوع ہے فضائل صحابہ کرام، خصوصاً امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام میں نبوت و رسالت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابیت کا ہے. صحابی اس مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے. غیر صحابی خواہ وہ کسی بھی مرتبے پہ پہنچے، وقت کا وہ غوث اور قطب ہو یا مجتہد اور فقیہ ہو یا مفسر اور محدث ہو، کسی صحابی کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا. ہم اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ صحابہ کرام تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے صحابہ سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار، شیدائی اور آپ کی تعظیم کرنے والے تھے. آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے وقت بڑی کثرت سے آپ کے صحابہ کرام موجود تھے، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 کتنی؟ کم و بیش 1,24,000. اس کے مقابلے میں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد صرف 4 صحابہ ایمان پر قائم رہے اور باقی معاذ اللہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے. وہ 4 صحابی کون ہیں جن کے بارے میں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام اور ایمان پر قائم رہے. ایک ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت ابو ذر غفاری، تیسرا حضرت سلمان فارسی، چوتھا حضرت مقداد بن اسود. وہ کہتے ہیں یہ 4 صحابہ کو چھوڑ کر باقی معاذ اللہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں وہ منافق تھے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام سے پھر گئے۔ ہمارا اہل تشیع سے اس مسئلے پہ اختلاف ہے۔ قرآن مجید کے اولین مخاطبین وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے بلا واسطہ فیضان نبوت سے، بارگاہ رسالت سے تعلیم پائی اور بلا واسطہ فیضان نبوت سے فیضیاب ہو گئے۔ قرآن کے نزول کو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے؟ صحابہ کرام کی کتنی جماعتیں ہیں؟ بتاؤ، دو۔ کون کون؟ مہاجرین اور انصار۔ قرآن ان دونوں کا ذکر کر کے ان کے مومن ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہاں تک مہاجرین کا بیان ہوا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جگہ دی اور ان مہاجرین کی مدد کی۔ آووا ونصروا، یہاں انصار کا ذکر آیا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، مہاجرین بھی اور انصار بھی۔ اولئک هم المؤمنون، فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مہاجرین اور انصار کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، یہ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اگر ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، بقضاء بشری، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، میں نے معاف کر دیا۔ تو اب بتاؤ، قرآن نے صحابہ کرام کے خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار پکے مومن ہونے کی گواہی دی یا نہیں؟ ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف تاریخی واقعات ہوں۔ تاریخی واقعات اپنے مورخ کی عکاسی کرتے ہیں۔ مورخ جس ذہن کا ہوتا ہے وہ اسی طرح تاریخ کو ترتیب دے گا۔ تو تاریخی واقعات کا ہم اعتبار کریں یا اللہ کے کلام کا؟ اگر کسی تاریخی واقعہ سے کسی صحابی کا کفر ثابت ہو جائے، فسق ثابت ہو جائے، تو آپ بتاؤ تاریخی واقعات مقدم ہیں یا اللہ کا قرآن مقدم ہے؟ ایمان کس پہ لانا چاہیے؟ قرآن پہ۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ حضور کی رسالت کی گواہی کس نے دی؟ حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی کس نے دی؟ قرآن نے۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کس نے دی؟ قرآن نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی کس نے دی؟ قرآن نے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے۔ تو اب بتاؤ حضور کی نبوت برحق ہے یا نہیں؟ آپ کی رسالت برحق ہے یا نہیں؟ اللہ کی وحدانیت برحق ہے یا نہیں؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن سے۔ تو وہی قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ تو بتاؤ جن کے
مومن ہونے کی گواہی قرآن دے دے تو ان کا مومن ہونا برحق اور یقینی ہوگا یا نہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام مہاجرین اور انصار تھے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نزدیک وہ بڑے درجے والے ہیں۔ سب سے پہلے حضور کے ساتھ ہجرت کس نے کی؟ زور سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تمہاری آواز کس نے کی؟ تو حضرت صدیق اکبر ہے امام المہاجرین۔ کون تھے؟ امام المہاجرین۔ تو اللہ نے مہاجرین کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کو اعظم درجۃ عند اللہ، اور ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمان للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے نکالا گیا ہے، وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کون تھے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا؟ وہ مہاجرین تھے۔ اللہ تعالیٰ مہاجرین کا ذکر کر کے کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں۔ بولو وہ کیا ہے؟ سچے ہیں۔ اچھا مہاجرین سارے سچے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن گواہی دے رہا سچے ہیں۔ اب صدیق اکبر امام المہاجرین ہے۔ جب سارے مہاجر سچے ہیں، جو مہاجروں کا سردار اور پیشوا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور صدیق اکبر کو مہاجرین نے خلیفہ منتخب کیا اور قرآن کی گواہی کی روح سے حضرت صدیق اکبر سارے مہاجرین سچے ہیں۔ تو اب بتاؤ جس کو وہ امیر اور خلیفہ منتخب کریں تو ان کا وہ امیر اور خلیفہ خائن، غاصب اور معاذ اللہ منافق ہو سکتا ہے؟ تو جس کو سچوں نے منتخب کیا وہ بھی سچا، اور جس کو سچوں نے منتخب کیا اس خلیفہ کی خلافت بھی سچی اور برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین اوصاف کا ذکر فرمایا: ایمان، ہجرت اور اللہ کے راستے میں جہاد۔ یہ تینوں اوصاف حضرت صدیق اکبر میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مردوں میں سب سے پہلے سرکار پر کون ایمان لائے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی والدہ نے آپ کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا، ایک غیبی آواز آئی: یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی، تجھے مبارک ہو، یہ پیدا ہونے والا بچہ تجھے مبارک ہو۔ آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور رفیقوں میں سے ہوں گے۔ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ نے خواب دیکھا۔ تو سب سے آپ پر ایمان لانے والا کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں سے سب سے پہلے کون تھے؟ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے کس کو ساتھ لیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے راستے میں حضرت صدیق اکبر نے جہاد کیا۔ اللہ کے راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔
آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرمایا کہ لوگوں میں سے اپنی صحبت اور مال میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان